نماز رب سے ملاقات کا لمحہ ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی واقعہ نماز میں اللہ کو محسوس کیا ہے؟ اگر نہیں تو شاید آج آپ پہلی بار ایسی نماز پڑھیں گے جو دل کو چھو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جو روز نماز پڑھتے ہیں لیکن محسوس کرتے ہیں کہ ان کی نماز میں وہ کیفیت، وہ لگاؤ، وہ حضوری قلب موجود نہیں ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ نماز میں آنکھیں تو بند ہوتی ہیں مگر دماغ کہیں اور ہوتا ہے؟ زبان تلاوت کر رہی ہوتی ہے مگر دل غافل ہوتا ہے۔ اگر ہاں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ خشوع کیا ہے، نماز میں یکسوئی کیسے لائی جائے، شیطانی وسوسوں سے کیسے بچا جائے، اور وہ عملی طریقے جو ہمیں ایک ایسی نماز کی طرف لے جائیں گے جیسے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ خشوع کا حقیقی مفہوم۔ خشوع ایک ایسی روحانی مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سامنے پورے اخلاص، توجہ اور عاجزی کے ساتھ جھک جاتا ہے۔ یہ صرف جسم کا جھکاؤ نہیں بلکہ دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہے کہ جب ہم قیام میں کھڑے ہوں تو ہمیں لگے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ جب رکوع میں جھکیں تو ہمیں اس کی عظمت کا احساس ہو، اور جب سجدے میں جائیں تو ہمیں اس کے قرب کا مزہ آئے۔ خشوع دراصل دل کی بیداری، دماغ کی یکسوئی اور روح کی لگن کا نام ہے۔ نماز میں توجہ کیوں بھٹکتی ہے؟ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ نماز شروع کرتے ہی ہمارے ذہن میں ہزاروں خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا پکانا ہے؟ میٹنگ کب ہے؟ موبائل پر کیا نوٹیفیکیشن آیا ہے؟ بچوں نے کیا کیا؟ یہ سب خیالات نماز کی لذت کو چوری کر لیتے ہیں۔ یہ وسوسے اکثر شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو بندے کو اللہ کی یاد سے روکنا چاہتا ہے۔ نماز کے دوران جب ہمارا دل دنیاوی باتوں میں مشغول ہوتا ہے تو ہم نے نہ آیات کو سمجھ پاتے ہیں، نہ تسبیحات کو محسوس کر پاتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ نماز سے پہلے مکمل ذہنی تیاری کریں، موبائل بند کریں، وضو اطمینان سے کریں اور دل میں یہ سوچیں کہ اب میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ جسم، دماغ اور روح کی ہم آہنگی۔ نماز ایک مکمل جسمانی، ذہنی اور روحانی عبادت ہے۔ جب آپ قیام کرتے ہیں تو آپ کا جسم ادب سے کھڑا ہوتا ہے۔ جب آپ رکوع کرتے ہیں تو اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ اللہ، میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ دماغ کا کام ہے کہ ہر لفظ پر غور کرے۔ الحمدللہ رب العالمین صرف زبان سے نہ نکلے بلکہ دل سے شکر نکلے، اور روح کا کام ہے کہ اس تعلق کو محسوس کرے جو صرف اللہ سے ہو سکتا ہے۔ جب جسم، دماغ اور روح تینوں ایک وقت پر اللہ کی طرف جھک جائیں تو تب خشوع جنم لیتا ہے۔ خشوع کے لیے مسنون دعائیں۔ نماز میں توجہ اور خشوع لانے کے لیے کچھ مسنون دعائیں نہایت مفید ہیں۔ فار ایگزامپل، اللہم اجعلنی من الخاشعین، اے اللہ مجھے خشوع والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ مجھے اپنے ذکر، شکر اور بہترین عبادت کی توفیق دے۔ ان دعاؤں کو نماز سے پہلے اور بعد میں پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے اور انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ان دعاؤں کو روزمرہ کا معمول بنا لیں تو آپ کی نمازوں میں واضح تبدیلی آئے گی۔ سانس اور ذہنی یکسوئی کی تکنیکس۔ اکثر ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کام میں مکمل توجہ لانا چاہتے ہیں تو سانس کی مشق کریں۔ نماز سے پہلے ایک سادہ عمل کریں۔ 4 سیکنڈ تک گہرا سانس لیں، 4 سیکنڈ روکیں، 4 سیکنڈ تک آہستہ آہستہ سانس چھوڑیں۔ یہ عمل 2 سے 3 مرتبہ دہرائیں۔ اس سے دماغ پرسکون ہو جاتا ہے اور خیالات قابو میں آتے ہیں۔ اسی طرح سجدے میں چند لمحے توقف کریں،
صرف سر نہیں دل بھی زمین پر رکھیں۔ اسی لمحے انسان اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ نماز کو روحانی معمول میں بدلنے کے عملی مشورے۔ نماز کو بہتر بنانے کے لیے کچھ سادہ مگر مؤثر مشورے۔ نمبر 1، گھر میں نماز کی ایک مخصوص جگہ مقرر کریں۔ نمبر 2، ہر نماز سے پہلے 2 منٹ کا روحانی وقفہ رکھیں، یعنی ذہن کو تیار کریں کہ اب میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں۔ نمبر 3، آیات کا ترجمہ سیکھیں تاکہ آپ کو علم ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 4، نماز کے بعد ایک لمحہ رک کر اللہ سے بات کریں، دعا کریں، توبہ کریں، شکر کریں۔ خشوع کے اثرات ہماری زندگی پر۔ خشوع صرف نماز کی خوبصورتی نہیں بڑھاتا بلکہ انسان کی پوری شخصیت بدل دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے روز جھکتا ہے وہ دنیا کے سامنے جھکنے سے بچ جاتا ہے۔ خشوع انسان میں نرمی، حیا، برداشت اور تقوی پیدا کرتا ہے۔ یہ بندے کو خود شناسی اور خدا شناسی کے عظیم راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز، آپ کی زندگی اور آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے تو آج سے ہی اپنی نماز میں خشوع لانے کا پکا ارادہ کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنا تجربہ لکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی مزید اسلامی اور روحانی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچے۔ اللہ ہمیں نماز میں خشوع عطا فرمائے اور اسے ہماری زندگی کا حصہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔